السلام علیکم۔ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے آپ بھی ذہنی دباؤ کا شکار اور ٹینشن اوور تھنکنگ کرتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ اس ٹینشن سے نکل سکتی ہیں۔ نمبر 1، سب کو خوش کرنے کی کوشش۔ ایک وقت آتا ہے جب عورت یہ سوچتی ہے کہ میں سب کو خوش کر لوں گی، لیکن وہ کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتی۔ وہ اسی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کو خوش کروں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جس نے خوش نہیں ہونا نا، اس نے کسی بھی صورت نہیں ہونا۔ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ اپنی قدر کھو بیٹھیں گے۔ لوگوں کو اگر زیادہ خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے نا، تو آپ خود بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ اپنے بچوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد بھی آپ کی جو ہے نا وہ خوش نہیں رہ پائے گی۔ کوشش کریں کہ خود خوش رہیں۔ جس نے آپ کی قدر نہیں کرنی نا، اس نے کسی بھی صورت آپ کی قدر نہیں کرنی۔ اس لیے آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ خود خوش رہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دوسروں کو خوش نہ رکھیں، کوشش کریں کہ خوش ہوں لوگ آپ سے، آپ ان کو خوش رکھ پائیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ بھی خوش رہیں ساتھ میں۔ جب آپ خوش نہیں رہیں گی، آپ کے بچے خوش نہیں رہیں گے، آپ کے ہسبینڈ خوش نہیں رہیں گے، آپ کی اپنی لائف ڈسٹرب ہوگی۔ نمبر 2، ماضی کے زخم بار بار کھولنا یا ان کو بار بار یاد کرنا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو 10 سال پرانی بات کو بھی ہر بار ایسے ہی سوچتی ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو گزرنے دیں، اس کو بار بار یاد مت کریں۔ جو زخم ہیں وہ زخم خریدنے سے بڑھتے ہیں۔ ان کو اگر آپ زیادہ سوچیں گے، زیادہ کریں گے تو آپ خود پریشان ہوں گے، اور آپ کی جو ذہنی حالت ہے نا، یہ آپ کو بہت تنگ کرے گی۔ آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے اس چیز کے۔ ذہنی مریض انسان ایسے ہی بنتا ہے، سوچ سوچ کے کسی بھی چیز کو۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی حادثات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نہیں انسان بھلا پاتا، لیکن ان کو کم کر دینا چاہیے۔ زندگی وہ سبق ہوتا ہے، وہ انسان کو سبق لینا چاہیے ماضی کی باتوں سے، زخم سے جو ہمارے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ٹائم اپنے دماغ پہ سوار رکھنا ان چیزوں کو، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہم سارا دن یہی ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ ان چیزوں سے ہمیں جب تک نکلیں گے نہیں، تب تک ہم کسی بھی طرح سے سیٹ نہیں ہو پائیں گے، اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ نمبر 3، اپنی قیمت دوسروں کے رویوں سے مت ناپیں۔ جیسے ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے، ہم ویسے ہی جس طرح کا ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے میں ہی غلطی ہے، ہم ہی اس طرح کے ہیں، یا شاید کوئی کمی رہ گئی ہے تو جو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کی قدر نہیں کی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ قیمتی نہیں ہیں۔ آپ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی قدر ان لوگوں کو پتہ ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، آپ کا عزت کرتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے۔ نیت جو جس انسان کی اچھی ہے تو ظاہر ہے وہ تو انسان پھر قیمتی ہوا ہی ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، انسان کو یہ بھی نکالنی چاہیے اپنی زندگی سے کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے۔ آپ پازیٹیو سوچیں بس۔ نمبر 4، اپنی زندگی میں لوگوں کی جو حدود ہے نا وہ مقرر کریں۔ یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ کس انسان کو میں نے کتنی اپنی زندگی میں مداخلت کرنے دینی ہے۔ اگر آپ سکون چاہتی ہیں، خوش رہنا چاہتی ہیں، ذہنی سکون آپ کے گھر میں ہو، آپ کی لائف میں، تو آپ یہ چیز جو ہے نا ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں کہ آپ نے حدود مقرر کرنی ہے لوگوں کی۔ لوگوں کو اتنی اسیس دینی ہے کہ جتنا آپ چاہیں تو اس اسیس کو کم کریں، آپ چاہیں تو اس کو بڑھا دیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہ کرنے دیں۔ آپ اگر ہر بات دوسروں کو بتائیں گی تو کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کرے گا، ہر بندہ کرے گا۔ پھر آپ اگر پہلے سے ہی لمٹ میں رکھیں گی نا ہر بندے کو، تو وہ انشاءاللہ پھر آپ لمٹ میں ہی وہ رہیں گے۔ شروع سے احتیاط کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بڑوں کی عزت نہ کریں یا کسی کو ڈس ہارٹ کریں یا کوئی مسئلہ، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرنے والی ہوتی ہیں، وہ ظاہر کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں میاں بیوی کی، وہ باتیں آپ کبھی بھی ایک دوسرے کو مت بتائیں۔ خاص طور پہ جو لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ تو بالکل بھی باہر نہ کریں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اپنی خوشیوں کو بھی چھپائیں،
آپ کی اگر آپ خوشیاں جو ہے نا اپنی ظاہر کرنا شروع کر دیں گے نا، تو یہ بھی کام بہت زیادہ خراب کرتی ہیں پھر بعد میں جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے اٹیک ہی آپ کی خوشیوں پہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر بار ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا نہیں ہے، نیگیٹیو نہیں سوچنا، پازیٹیو سوچنا ہے۔ جو آپ کو برا کہتا ہے کہنے دیں، جو آپ کو جو کہتا ہے کہنے دیں۔ آپ کو کوئی کہتا ہے چلاک ہیں، شاطر ہیں، جو مرضی جس طرح کی بھی کوئی آپ کو بات کرتا ہے نا، آپ نے اگنور کر دینا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ سے ملوں گی اور اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو کمنٹ میں بتایا کریں۔ اگر کوئی میں غلطی کرتی ہوں، ابھی مجھے صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا، تو نا مجھے کمنٹ میں لازمی بتایا کریں۔ آپ یہ بھی بتا دیا کریں اگر کسی ٹاپک کو آپ چاہتی ہیں کہ جس پہ بات کرنا چاہوں، تو میں وہ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کیا کروں گی۔ اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔